بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول، محبت رسول اور اصلاح اعمال کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر کبھی احسان نہ جتلایا۔ ہمیں شرف انسانیت عطا کیا، احسن تقویم بنایا اور بیش بہا انعامات سے مالا مال کیا، لیکن ایک نعمت ایسی تھی جس پر رب کریم نے خاص طور پر احسان فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کی خاطر پوری کائنات وجود میں آئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے ذریعے ہمیں ذلت سے عظمت، گمراہی سے ہدایت اور جہالت سے علم کی دولت ملی۔ رب العالمین کا حکم ہے، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے یعنی قرآن و رسول پر خوشی منائیں، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہی موقع دیتا ہے کہ ہم نعمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر شکرانے کے جذبے سے لبریز ہوں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں۔ یہ مہینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے اور اپنے اعمال کو سنوارنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے اور ربیع الاول کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں کیا اذکار و تسبیحات پڑھے جائیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں، ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اسی سنت الہیہ کو اپناتے ہوئے روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر شکرانے کے طور پر روزانہ ایک تسبیح الحمدللہ کی کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی۔ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کہو۔ ایک اور جگہ فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اسی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے ضیافت میلاد کا خصوصی اہتمام کریں، جس میں ہر خاص و عام، امیر و غریب کو دعوت دیں۔ دبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتی و قرات القرآن، علامہ سیوطی، جامع صغیر۔ ترجمہ: اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ بہت سے گھرانوں میں بچوں کی سالگرہ بڑے جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے، رنگ برنگے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ان کے دوستوں کو مدعو کیا جاتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اس سے بڑھ کر اہتمام کا حقدار ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور نماز فجر کے بعد کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس و پناہ میں درود و سلام پیش کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں ان سے سب سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد۔